2023 اور 24 کے فزیکل ایئر کے اندر ان دونوں پلانٹس نے 1 واٹ بجلی نہیں بنائی اور سٹل گورنمنٹ آف پاکستان نے 46 بلین روپے پے کیے. اس کے اندر بھی اتنی بے ایمانی ہوئی کہ اس کو جو ہیڈ کر رہا تھا تب کے ٹائم میں یا اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے نیپرا بنائی گئی. وہ باڈی جس نے کبھی ریگولیٹ کی نہیں. لوڈ شیڈنگ کا ایک ہی حل تھا آئی پی پی, ٹھیک ہے, لیکن اب حالات یہاں پر آ گئے ہیں کہ اب آئی پی پیز کا کوئی حل نہیں. آئی پی پیز پاور پلانٹس ہے, وہ الیکٹریسٹی پروڈیوس کرے یا نہ کرے, اسٹیٹ آف پاکستان نے پورے پیسے دینے ہیں. ٹیکسٹائل کمپنیاں بند, 7 لاکھ سے زیادہ لوگ جاب سے محروم ہو گئے. تقریباً اگر حساب لیں تقریباً 5 لاکھ فیملیز مطابق لیڈر کی حکومت نے سائن کیا جو آکسفورڈ سے پڑھی گئی تھی. السلام علیکم ویورز, ویلکم بیک ٹو ایسن پوڈ کاسٹ ایپیسوڈ 5. یہ ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ اہمیت کی متحمل ہونے والی ہے. اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ جو پچھلے تقریباً 30 سال سے آپ کی جیبوں پر ڈاکہ مارا جا رہا ہے اور جو 2045 تک آپ کی جیبوں پر ڈاکہ مارا جا رہا ہے بجلی کی بلوں کی مد میں, آج اس مسئلے کا ہم آپ کو بالکل ڈیپ میں جا کے آپ کو بتائیں گے. یہ مسئلہ کب, کہاں, کیسے شروع ہوا, کس نے اس پہ سائن کیے, کون کون اس کے بینیفیشریز تھے, کن کن لوگوں نے اس سے کتنے کتنے پیسے کمائے, آپ کی جیبوں کے اوپر کتنا وزن آیا, آپ کو کس طرح باریک وارداتیں ڈال کر پچھلے 3 سال سے لوٹا جا رہا ہے اور 2045 تک آپ کو لوٹا جاتا رہے گا. جو حکومتیں یہ وعدہ کرتی تھی کہ ہم بجلی جو ہے اس کو فی یونٹ 2 روپے کر دیں گے, ہم بجلی سستی دیں گے, امیجیٹ دیں گے اور پورے ملک کے اندر لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں گے, انہی کے بنائے ہوئے کانٹریکٹ آج آپ کو تقریباً 32 سے 36 روپے کے درمیان ایک یونٹ خریدنے پہ مجبور کر رہے ہیں. ساتھ ساتھ فضول قسم کے ٹیکسز علیحدہ, میٹر کا ٹیکس علیحدہ, گھر کا ٹیکس علیحدہ, جی ایس ٹی علیحدہ, گوبر ٹیکس بھی لگ گیا جی. اور پھر جب انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل کی قیمت بڑھتی ہے, یہاں پہ بجلی کی قیمت بڑھتی ہے, اور بجلی کی قیمت بڑھانے کے لیے اور کیپیسٹی پیمنٹس کرنے کے لیے, اس سب کو ڈسکس کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہے یاسر. یاسر کیا حال ہے؟ جی السلام علیکم. الحمد للہ میں ٹھیک. محسن بھائی آپ سنیں, آپ کا کیا حال ہے, کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر. یاسر تھینک یو سو مچ. یاسر سب سے پہلے آ جائیں, یہ کیا مسئلہ ہے, یہ کیا کانٹریکٹ ہے, کس طرح کی چیزیں ہیں جنہیں آج تک ہم پرسیو کرتے کرتے اس مقام تک پہنچ چکے ہیں کہ آج ہماری عوام کو ہزاروں کی مد میں بل دینے پڑے اور عوام کو یہی نہیں پتہ کہ ایکچوئل بل کچھ اور ہے, لیکن جو اوپر کے پیسے ہیں وہ کن امیر لوگوں کی جیبوں میں جا رہے ہیں. جی بالکل. پہلے تو میں اس پہ بات کروں گا کہ یہ اتنا بڑا جو فساد یا اتنی بڑی بلا ہمارے سر کے اوپر آئی کیسے. تو اگر اس پہ بات کی جائے تو تھوڑا تاریخ پہ نظر ڈالنی پڑے گی کہ 1970s میں جب عرب وار ہو رہی تھی تو سعودی عربیہ نے پورے آئل امبارگو لگا دی, بالکل, خاص کر کے یونائٹڈ اسٹیٹس پہ. اور اس کو اوور کم کرنے کے لیے یو ایس اے نے ایک ایکٹ پرپوز کیا جس کا نام تھا پرپا ایکٹ. 1978 میں اس نے ایکٹ کو انیکٹ کیا اپنے کانسٹیٹیوشن کے اندر, اور اس طرح کر کے چیزیں بنا دی کہ جو اس کی الیکٹریسٹی پروڈیوسر تھے ان ساروں کو پرائیویٹائز کر دیا اور کلین انرجی کی طرف شفٹ ہونے لگے تاکہ جو ایک ڈپینڈنسی تھی آئل کے اوپر اس کو کم سے کم کیا جائے. اس کو فالو کرتے ہوئے یو کے نے بھی پرپوز کو انیکٹ کر کے اپنی جتنی بھی الیکٹریسٹی گریڈ تھا, جو کچھ تھا الیکٹریسٹی کے اوپر ڈپینڈنٹ تھا, وہ سب کچھ پرائیویٹ کر دیا. اسی دوران پاکستان کے اندر الیکشن ہونے والے تھے. ان الیکشن میں بے نظیر بھٹو نے کھڑا ہونا تھا اور جیتنا بھی تھا, کیونکہ ان کی کچھ ہسٹری, پی پیز فیملی کی ہسٹری اس طرح کی ہے. آپ سب کو جانتے ہیں کہ ان کے والد پاکستان سارا کچھ کیا, بالکل سارا کچھ. تو انہوں نے الیکشن لڑنے تھے اور جیتنا تھا, اور انہوں نے اپنی کمپین میں یہ وعدے کیے کہ اگر میں آؤں گی تو پہلا کام میں یہ کروں گی کہ پورے پاکستان میں سے الیکٹریسٹی کی جو لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے گی. اب انہوں نے وعدے کر دیے, ان کو ووٹ ملے, وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان بن گئی. بننے کے بعد جب انہوں نے اپنی کابینہ کو بلایا, بیوروکریسی کو بلایا, سب سے بات کی, تو انہوں نے کہا کہ میم اس کا تو کوئی حل نہیں ہے, لوڈ شیڈنگ ہوگی, ہمارے پاس تو اتنا چیزیں ہی نہیں ہیں, ہمارے پاس وہ نیسیسٹیز نہیں ہیں, ہمارے پاس وہ مٹیریل نہیں ہے جس سے ہم الیکٹریسٹی اتنی پروڈیوس کریں گے پورے پاکستان میں سے الیکٹریسٹی ختم ہو جائے گی. تو ایسے حالات میں صرف ایک روشنی آپ کو نظر آئی, وہ روشنی تھی آئی پی پیز والا, جس کے اوپر امریکہ سے. پہلے تھوڑا سا نا آسان کر کے میں آپ کو بتا دیں کہ آئی پی پیز کا مطلب ہے کیا. کینڈلی. ہاں اچھا, پہلے تو اگر آئی پی پیز کے اوپر بات کی جائے تو اس کا جو بیسک میننگ ہے, اگر آپ بالکل الفاظ سے اس کا مطلب اٹھائیں تو بنتا ہے انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز. بالکل.
اور اگر پاکستانی زبان میں اگر آپ اس کا ترجمہ کرنا چاہیں بالکل تو اس کا یہ ہے سمپل کہ جو آپ کا ٹیکس کا پیسہ ہے وہ اشرفیہ کے پاس جا رہا ہے, وہ بالکل ان فیملی کے پاس جا رہا ہے, بیوروکریسی کے پاس جا رہا ہے جو یہ سارا کچھ کنٹرول کرتے ہیں. آئی پی پیز کا کچھ اس طرح کر کے کانسیپٹ ہے کہ جب اس کے ایگریمنٹ ہوئے تو اس کے ایگریمنٹ میں یہ لکھا گیا کہ جو آئی پی پیز پاور پلانٹس ہے وہ الیکٹریسٹی پروڈیوس کرے یا نہ کرے, اسٹیٹ آف پاکستان نے پورے پیسے دینے ہیں جتنا تب ان کے ساتھ کانٹریکٹ ہوا تھا. اور آپ یہ مجھے بتا رہے ہیں کہ یہ اس لیڈر کی حکومت نے سائن کیا جو آکسفورڈ سے پڑھی ہوئی تھی, جی بالکل, اور جو سیلف پروکلیمڈ ایک پارٹی اپنے آپ کو سوشلسٹ کہتی ہے. دیکھیں نا, دراصل حکومت بھی ایک شخص تو نہیں ہونا چلاتا, اس کی کیبنٹ ہوتی ہے, اس کی بیوروکریسی ہوتی ہے, اس میں پارلیمنٹ ہوتا ہے, سب سے مشورہ کر کے مشاورت سے چلتی ہے. تو یہ پلان پرپوز کس نے کیا؟ لائک کوئی تو ہوگا نا, کوئی وزیر ہوگا, کوئی ایسی چیز ہوگی جس نے آ کے ایک پلان پرپوز کیا کہ ہمیں اس ماڈل پر جانا چاہیے. کن لوگوں نے آ کر یہ ہماری حکومت کو مشورہ دیا حکومت وقت تو کہ آپ اس ماڈل پر جائیں تو آپ امیجیٹ بجلی اور سستی بجلی پروڈیوس کر سکتے ہیں. دراصل اس ٹائم پہ نا پاکستان میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی بہت تھی, اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی سے آپ کی اکانومی اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے, آپ کا روپیز ڈپریشن میں نیچے جاتا رہتا ہے, ڈالر اور جو ایکسچینج ریٹ ہوتا ہے وہ بالکل کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا, اور آپ کے ملک میں اتنی انڈسٹریز بھی نہیں تھی, اور مین پاور تھی لیکن انڈسٹری نہیں تھی تو مین پاور ویلی تھی, کوئی کام نہیں کرتی تھی. تو ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے آئی ایم ایف نے, ورلڈ بینک نے اور یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ نے پاکستان سے ایک ایگریمنٹ کیا, ان کو ایک مشورہ دیا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ آئی پی پیز کا کانٹریکٹ ہمارے ساتھ کر لیں. اور بالکل تب تو واضح تھا, بالکل صحیح درست تھا, کیونکہ باقی کنٹریز سری لنکا, بنگلہ دیش, جتنی بھی تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں خاص کر کے ایشین میں آتی ہیں, ان ساروں نے آئی پی پیز اپنی کنٹریز میں لگائے ہوئے تھے. تو دیٹ وڈ بی اے گڈ تھنگ. اگر آپ کو امریکہ کہہ رہا ہے, آپ کو ورلڈ بینک کہہ رہا ہے, آئی ایم ایف کہہ رہا ہے, تو اس سے زیادہ انٹلیکچوئل انٹیلیجنٹ چیز کیا آپ کام کیا کر سکتے ہیں کہ جن کی اکانومیز پہلے اتنی فلرش کر رہی ہیں, وہ آپ کو ایک ایڈوائز کر رہے ہیں کہ دیٹ وڈ بی اے گڈ تھنگ, یو شوڈ اڈاپٹ دس. تو پاکستان میں اس میں کچھ غلط نہیں کیا انہوں نے. یس, اٹ واز ٹائم. ڈو یو تھنک دیٹ کہ اس ٹائم کوئی دوسرا پلان ہو سکتا تھا, کوئی دوسرا حل بھی ہو سکتا تھا اس چیز کا؟ اٹ واز دا نیڈ آف دا ٹائم, اٹ واز دا نیڈ آف دا ٹائم. اس لیکن ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھا. لوڈ شیڈنگ کا ایک ہی حل تھا, آئی پی پیز, ٹھیک ہے, لیکن اب حالات یہاں پر آ گئے ہیں کہ اب آئی پی پیز کا کوئی حل نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو ہم نے یہ ایگریمنٹ کیا. ایگریمنٹ میں جو شرائط رکھی گئی وہ شرائط تھوڑی سی ہلا دینے والی ہیں, جس میں یہ شرائط تھی کہ جو ہم پیسے دیں گے, اگر وابڈا نے ایگریمنٹ کیا اور وابڈا کو بیکنگ کرے گی اسٹیٹ آف پاکستان, تو ہماری سوورنٹی گارنٹیز تھی کہ اگر وابڈا لائک حکومتی لائبل ہے تو حکومت لائبل ہے, وہ پیسے دیں گی. اور اس میں چیز تھی پاکستان ہیو ٹو پے فل کیپیسٹی چارجز. اگر جو پاور پلانٹ الیکٹریسٹی اتنی نہیں بنا رہا جتنی اس کو بنانی چاہیے تھی, پھر بھی ہم فل پیسے دیں گے, فل کیپیسٹی پیمنٹ. اس طرح نہیں ہے کہ ہمیں اتنی نیڈ ہے اتنے واٹس کی, آپ نے اتنے بنا کے دی اتنے پیسے ہوں گے, ایسے بالکل نہیں ہے. اٹس ناٹ اباؤٹ پرووائڈنگ الیکٹریسٹی, اٹس اباؤٹ وی ہیو دا اویلیبلٹی ٹو دا الیکٹریسٹی, کہ ہم اویلیبل کر رہے ہیں, اس کے پیسے دو میں. اور اگر کل کو اس پاور پلانٹ کے اوپر کوئی اٹیک ہو جاتا ہے یا اس میں کوئی ٹیکنیکل ایشو آ جاتا ہے, تو ہاں وہ اسپیشلی وہ جو ایک کلاس تھا نا بیچ میں, فورسز آف میور, کہ ان کیس نیچرل ڈیزاسٹر بھی آتا ہے اور پلانٹ بند ہو جاتا ہے, ڈس فنکشنل ہو جاتا ہے, اور ایک یونٹ بھی بجلی کا نہیں بناتا, دین یو اسٹل ہیو ٹو پے دا فل کیپیسٹی پیمنٹس. بالکل, پاکستان گورنمنٹ اس کی لائبل ہے کہ آپ کو فل پیسے دینے پڑیں گے. اور اس کا جو اور ایک اور اینگل سے دیکھا جائے, چلو ٹھیک ہے, یہ آپ نے اس کا کانٹریکٹ کر لیا, ایگریمنٹ کر لیا, لیکن جو آپ کو زیادہ جس سے نقصان پہنچا نا, وہ آپ نے جو ایگریمنٹ تھے ان کا جو ٹائم تھا, جو ان کا ٹائم پیریڈ تھا, بہت زیادہ ایکسٹینڈ کر دیا, 20 سے 25 سال. بالکل. تب اور اس بات میں ایک ساتھ میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ اس والے ٹائم میں جو آئی پی پیز تھے وہ وابڈا سے بالکل سستی الیکٹریسٹی بنا کے پاکستان کو فراہم کر رہے تھے, یعنی کہ وائبل آپشن تھا اس ٹائم, وائبل آپشن تھا. دیکھیں ہماری جو ہمارا اسٹیٹ ہے نا, وہ ایک نیریٹو بلڈ کرتی ہے, ہماری گورنمنٹ ایک نیریٹو بلڈ کرتی ہے, وہ آپ کو ایک چیز دکھاتی ہے اور دوسری چیز چھپا لیتی ہے. انہوں نے یہ بولا کہ ڈالر کا ایکسچینج ریٹ اور یہ سارا کچھ مہنگائی کی وجہ سے, وار کی وجہ سے, تب بھی میں ساتھ میں ایک بات بتاتا جاؤں کہ جب ہمارے ایگریمنٹ ہو رہے تھے تو ایگریمنٹ ہونے سے پہلے 1988 میں کچھ انویسٹرز آئے, انہوں نے پاکستانی گورنمنٹ سے بات کی, وابڈا سے بات کی, انہوں نے سارا کچھ دیکھا کہ اتنے پیسے لگیں گے, ایسٹیمیٹ لگایا, اور یہاں سے یہ ایسے ہوگا, یہ فیول کاسٹ اتنی آئے گی,
یہ اسٹیل کاسٹ اتنی آئے گی, جو بھی آپ نے ایک انڈسٹری لگانی ہوتی ہے اس کے اوپر جو کنسٹرکشن آپ ایسٹیمیٹ لگاتے ہیں وہ سارا کچھ لگا کے ان کو ایک پیپر دے دیا. اب اس سے چند سال بعد جب وہ بننے لگا, جب فائنلائز ہونے لگا, تو انہوں نے ان کاسٹ کو انکریز کر دیا تقریباً $500 ملین پلس جب انکریز کیے, تو ساتھ میں انہوں نے یہ ریزن دی کیونکہ 1990s میں ایران وار ہو رہی تھی, تو فیول کی کاسٹ انکریز ہو گئی ہے, ڈالر آگے پیچھے ہو رہا ہے, تو وی مسٹ ہیو ٹو انکریز دا پرائس. لیکن بعد میں جب ریسرچ ہوئی اس کے بارے میں اور آپ نے جان پہچان کی, تو آپ کو پتہ لگا کہ باقی جتنی کنٹریز میں IPPs لگے تھے ان سب میں سے سب سے زیادہ مہنگا پاکستان میں لگا تھا. اور ساتھ میں ایک اور بات بتاتا جاؤں, جیسے آج کل پیٹرول کی پرائسز کس طرح, تو بالکل سیم جیسے آج ہو رہا ہے تب بھی ایسے ہوا تھا کہ انہوں نے کہا تھا ہمارے پاس تو کوئی اس کے علاوہ حل نہیں, ہمیں تو پرائسز انکریز کرنی پڑیں گی. تو پہلے جو چیز بالکل سستی تھی, لیکن جب آفٹر سم ٹائم انہوں نے کہا کہ وہ ایگریمنٹ کینسل, اب ہم نیا ایگریمنٹ کر رہے ہیں. اور ساتھ میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ اس ایگریمنٹ کے اندر ایک اور چیز بھی ان کے ساتھ طے ہوئی تھی کہ اگر آپ لیٹ پیمنٹ کرتے ہو تو اس کے اوپر آپ کو انٹرسٹ دینا پڑے گا. تو اسٹیٹ آف پاکستان نے چائنا کو ریسنٹلی 177 بلین جو انٹرسٹ ہے لیٹ پیمنٹ کے اوپر جو انٹرسٹ ہے, یہ وہ قیمت ہے جو بعض کا تو ہم لون نہیں مل رہا ہوتا ہمیں. دراصل یہ وہ قیمت ہے جو کبھی کبھار ہمارے ہیلتھ بجٹ, ہمارے ایجوکیشن بجٹ سب سے کراس کر جاتی ہے. اور 2015 سے لے کر 2025 تک ہم نے آلموسٹ 12 ٹریلین ڈیفینس بجٹ میں سے 12 ٹریلین میں سے ہم نے IPPs کو دی ہیں. تھوڑا سے بیچ میں فیکٹس ایڈ کر دوں آپ کو, میں یہ بتاتا چلوں کہ ہم کتنی زیادہ کیپیسٹی پیمنٹس کے نام پہ پیسے دے رہے ہیں. 2015 کے فسکل ایئر کی بات کریں تو 384 بلین ہم نے پے کیا IPPs کو. 2020 کی بات کروں تو 850 بلین, اور 2024 کی بات کروں تو تقریباً 1930 بلین. اور جو پچھلا سال تھا فسکل ایئر 2025, اس میں ہم نے تقریباً 2100 بلین, یعنی ہمارے ڈیفینس بجٹ سے بھی زیادہ, جس کے اوپر پاکستان کا سب سے زیادہ خرچہ ہوتا ہے ہمارے ڈیفینس پہ, اس سے بھی زیادہ ہم نے ان IPPs کو دیے ہیں. اور یہ فیکٹ, اس سے بھی زیادہ ایک بھیانک فیکٹ یہ ہے کہ جو پاکستان کی ٹوٹل نیڈ ہے نا انرجی کی, وہ تقریباً 28,000 میگا واٹ سے 30,000 میگا واٹ ہے. اور جو IPPs آن پیپر کہہ رہی ہیں کہ ہم بنا رہی ہیں وہ 58,000 ہے. یعنی کہ جو بجلی ایکسیسو بنتی ہے اور ہم اس کا یوز بھی نہیں کرتے, یعنی کہ عوام تک نہ وہ پہنچتی نہ ہم اس کا یوز کرتے ہیں, پھر بھی ہم ان کے پیسے دیتے ہیں. یہ ایسا معاہدہ جو انتہائی خسارے کا معاہدہ ہے ہمارے لیے. یہ کرنے والے کون تھے اور ان کے بینیفیشریز کون تھے, میرا یہ سوال ہے آپ سے. اچھا, اس میں کرنے والے اور جو بینیفیشریز ہیں نا, یہ بہت ہی ایک ہارش ریالٹی ہے. ٹھیک ہے, جو اسٹیٹ آف میرے خیال میں ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ کو حقیقت پتہ چل جاتی کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. آج تک پورے پاکستان میں کسی کو نہیں پتہ تھا کہ کوئی IPPs والا بھی کانسیپٹ ایگزسٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ریسنٹلی میرے خیال میں عمران خان کی حکومت میں 2019 میں 2020 میں یہ ساری چیز صاف آپ کے سامنے آ گئی تھی. اس کے بعد اس کے اوپر بہت ساری پوڈ کاسٹ ہوئی, بٹ اسٹل جو کچھ ہوا, جو کچھ اس کے بارے میں ریسرچ ہوئی, ایک پروپیگنڈے کے تحت جو اس کے بینیفیشریز تھے, جو اس کے مالکان تھے, ان کا نام ریویل نہیں کیا گیا. بالکل. تو اگر ہم ریویل کر دیں, اگر ان کا نام ریویل جی کر دیں, پھر بالکل بسم اللہ کریں. ایک تو جی اس میں کچھ اسٹیکس میرے خیال میں 8% اسٹیک فوجی فاؤنڈیشن کا ہے. کوئی مسئلہ نہیں, آگے بڑھیں. اور کنسٹرکٹیو کرٹیسزم ہے جی بالکل. میاں منشا کا اسٹیک ہے اس میں. چنیوٹ والے پاور پلانٹ میں جو سلیمان ہیں, شہباز شریف یا پتہ نہیں نواز شریف کے بیٹے, ان کا اسٹیک ہے. اور اس کے علاوہ داؤد گروپ کا ان کا اسٹیک ہے. اور اس طرح کر کے جو ایون کہ پاکستان میں لوگ ایگزسٹ کرتے ہیں ان کا اسٹیک ہے, اور جو پاکستان سے آؤٹ سائڈر کچھ کمپنیز ہیں ان کا اسٹیکس ہے. اب ایک چھوٹی سی چیز میں ایڈ کروں, ایک اور چیز ساتھ میں بتاتا جاؤں. جب یہ کانٹریکٹ ختم ہونے کی باری آئی نا, تو 2015 میں نواز شریف صاحب نے اور ان کے جو اس ٹائم میرے خیال میں پاور کے منسٹر تھے خواجہ آصف محمود, مشاورت کر کے انہوں نے چائنا کے ساتھ جو IPPs کے کانٹریکٹ ایک اور IPP لگا لی اور ایکسٹینڈ کر دیے, لگا کے ایکسٹینڈ کر دیے 2045 سے لے کر 45 تک. اور سیم شہباز شریف صاحب بے نظیر کی مخالفت کرتے ہوتے تھے کہ IPPs کا معاہدہ اس نے گھاٹے کا معاہدہ کیا اور یہ بہت غلط معاہدہ ہے. سیم نواز شریف صاحب, چلیں بے نظیر نے غلطی کی, دیٹس اوکے,
آپ نے اس غلطی کے خلاف جا کے سپریم کورٹ کے اندر اس ٹائم پہ کیسز بھی کیے, آپ نے سیکھا, آپ نے 20-25 سال کیپیسٹی پیمنٹس دے کے سیکھا کہ یار نقصان ہے, دین آپ ہی آتے ہیں اور آپ ہی ابھی بھی لگا لیتے ہیں. خیر اس کے علاوہ ایک فیکٹ بتاتا چلوں, ہم بات کر رہے تھے منشا گروپ کی اور داؤد گروپ کی. ان دونوں یہ دو گروپ آن کرتے ہیں ہب کو اور کیپکو پاور پلانٹس کو, فرنانس آئل کے چلتے ہیں اور یہ ہمیں کافی زیادہ کوسٹلی پڑتے ہیں. 2023 اور 24 کے فزیکل ایئر کے اندر ان دونوں پلانٹس نے 1 واٹ بجلی نہیں بنائی اور اسٹل گورنمنٹ آف پاکستان نے 46 بلین روپے پے کیے ہیں لائک فار دیئر انکمپیٹیبلٹی. ایسے ہی ہے بالکل, نے کہا آپ بناؤ گے بھی نہیں تو ہم کو پیسہ دینا ہے تمہیں. اور اس سے مزید ہم بات کرتے جائیں تو یہ آئی پی پیز والا ایسا کوئی ہمارے اوپر پاکستانی اسٹیٹ کے اوپر اور ان کی عوام کے اوپر کالا دھبا لگ گیا ہے کہ اس کی وجہ سے جو مجھے ایک چیز بتائیں, ہم ان سے جان کیوں نہیں چھڑوا سکتے, لائک ہم کانٹریکٹ کیسے کیوں نہیں کر سکتے؟ آئی پی پیز کا ایز ان سچ کوئی حل نہیں ہے. وائی ہاؤ از دیٹ پاسبل؟ اس کے اندر جو پارٹیز انوالو ہیں وہ امریکہ انوالو ہے, اس کے اندر جو چیزیں پارٹیز انوالو ہیں وہ آئی ایم ایف انوالو ہے. آئی ایم ایف آپ کو دیتا ہے لون کے اوپر آپ کی کنٹری چلتی ہے, اس کے اندر ورلڈ بینک انوالو ہے اور ڈکٹیٹ بھی وہ کرتا ہے, ڈکٹیٹ کرتا ہے. جن کنٹریز کی وجہ سے آپ کی کنٹری کی اکانومی چلتی ہے, اگر یا جن ایکویٹیز کی وجہ سے یا جن جو انٹیٹیز ہیں جن کی وجہ سے آپ کی کنٹری کی اکانومی چلتی ہیں, اگر وہی آپ کو بیک آف کرنا ختم کر دیں, چلے جائیں, تو آپ کی اکانومی کولیپس کر جائے گی. تو اس طرح کر کے میں کہتا ہوں آپ کو کہ ہمیں اس جال میں پھنسایا گیا, ٹھیک ہے, اور اس جال کے اوپر خود اسٹیٹ آف پاکستان نے سائن کی ہے, ہماری تب کی گورنمنٹ نے سائن کی ہے کہ وی ول ایگری ٹو وٹ ایور ٹرمز یو پرپوز ٹو اس. اچھا یہ چیز بڑی مزے کی چیز ہے کہ فار ایگزامپل میری ایک مطلب میں حکومت میری ہے, ٹھیک ہے, میرے ساتھ کوئی ایگریمنٹ کر رہا ہے, ایگریمنٹ میں وہ یہ کر رہا ہے کہ ہم جو مرضی آپ کو کاسٹ بتائیں آپ کو پے کرنی پڑے گی, اور میں اس کو قبول کر رہا ہوں کہ آپ جو مجھے کاسٹ بتائیں گے میں اس کو بالکل ویسے مانوں گا. مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. How can a person in a government can so much dumb? اچھا اس میں نے بہت ریسرچ کی تو پھر مجھے پتہ چلا کہ 1988 میں 1.2 بلین ڈالر انہوں نے بتایا کہ اتنا جو ہپکو والے ہیں نا, انہوں نے بتایا 1.2 بلین ڈالر کا خرچہ آئے گا 19 بنانے میں. جی 19 بنانے کے پیسے بھی ہم دیں گے. جی بالکل, اے صرف چلان دے پیسے لے رہے ہیں ساڈے تو. جی بالکل, چلانے کے نہیں, بس آپ کو بس کہ ہاں اویلیبل ہے. مطلب کہ یہ مثال وہ ہوگی, میں ایک دکان پہ گیا ہوں, میں نے کوک کی بوتل لینی ہے, میں کوک کی بوتل لینے کے پیسے نہیں دے رہا, صرف کوک کی بوتل اگر پڑی ہے نا وہاں پر اور میں نہیں لے رہا اسے, مجھے تب بھی اس کے پیسے دینے ہیں. میرا مکان ہے اور میں اپنے مکان کے پیسے دے رہا ہوں, اپنے مکان کا ہی کرایہ دی جا رہا ہے. دراصل اس میں تھوڑی سی اور مشکلات تھیں کہ آپ کی پاکستان میں کوئی انویسٹمنٹ ہی نہیں نہ کرنا چاہ رہا تھا, تو آپ نے کہا کہ اپنی انویسٹمنٹ کرو اور گھاٹے کی کر لو. مل ملا کے کچھ شیئر ان کے تھے, کچھ اسٹیٹ آف پاکستان, کیونکہ 52% تو اسٹیٹ آف پاکستان بھی اون کرتی ہے نا, کچھ چائناز اون کرتے ہیں, کچھ 40 فیملیز جو آپ کو اچھے سے جانتے ہیں, اولیگارک فیملیز ہیں جو پاکستان کی جو ان کو اون کرتی ہیں. تو یہ مل ملا کے انہوں نے کام کیا. بہرحال 1988 میں 1.2 بلین ڈالر, اور پھر جب 1995 آیا تو وہی 1.2 بلین ڈالر 1.766 بلین 47% انکریز ہو گیا. تو یہ ایگریمنٹ, یہ جو انکریز اتنا ہوا یہ اس ایگریمنٹ کے تحت ہوا جس میں آپ نے یہ بولا تھا کہ آپ جتنی پرائز پروپوز کریں گے ہم اس میں کوئی ریسرچ نہیں کریں گے, فوراً آپ کو وہ پیسے دیے جائیں گے. اور پھر اس کے اندر بھی اتنی بے ایمانی ہوئی کہ اس کو جو ہیڈ کر رہا تھا تب کے ٹائم میں, یا اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے نیپرا بنائی گئی, وہ باڈی جس نے کبھی ریگولیٹ کیا ہی نہیں. اور نیپرا کی ایک ڈان کی رپورٹ کے مطابق یہ 2020 سے اور میرے خیال میں 2023 اور 2024 میں جب رپورٹ سامنے آئی تو پتہ چلا کہ نیپرا نے خود ہی اپنی سیلریز, اپنے چیئرمین کی سیلریز, اپنے ورکرز کی سیلریز 20 سے 30 ملین کے درمیان میں بڑھا دی تھی. لائک ان کی انکمپیٹیبلٹی کے لیے بھی 20 سے 30 نہیں, 2 سے 3 وہ باڈی جو ریگولیٹ نہیں کر رہی, جو اس آئی پی پی کے جن کو بوتل میں بند نہیں کر سکتی, جس کو بنایا اس لیے کیا ہے, وہ اپنی
پرائسز اپنی سیلریز کے اندر اضافہ کر رہی ہے کام نہ کرنے کی. خیر کچھ فیکٹس ایڈ کرتا چلوں. جب بینظیر صاحبہ کی حکومت آئی تو اس ٹائم جو بینظیر صاحبہ نے کہا کہ دن رات ٹیکسٹائلیں چلائیں گے ہم لوگ سستی بجلی کے اوپر, پاکستان کو ترقی کا گہوارہ بنا دیں گے, پتہ نہیں کیا کیا کر دیں گے. تو میں ٹیکسٹائل انڈسٹری کی اگر بات صرف کروں تو 1994 سے لے کے اب تک تقریباً 287 صرف پاکستان کے اندر ٹیکسٹائل کمپنیاں بند, فیکٹریاں بند. 7 لاکھ سے زیادہ لوگ جاب سے محروم ہو گئے. تقریباً اگر حساب لگیں تقریباً 5 لاکھ فیملیز متاثر ہوئی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے ہے 46 بلین زیرو پاور کے دیے, یعنی کہ ایک ووٹ نہ بنانے کے بھی 40 بلین دے دیے. 40 زیادہ فیملیز انہیں آن کر رہی ہیں اور 30 سال سے نیشن کرائسس میں اور 2045 تک رہے گی. اور اس میں بات بتاتا چلوں کہ آپ ایک غلطی مسٹیک کرتے ہیں تو اس سے آپ سیکھتے ہیں. آپ کی اسٹیٹ آف پاکستان, آپ کی گورنمنٹ کا اسٹرکچر ایسے ہوتا ہے کہ یو ڈیڈ اے مسٹیک اور اس کے بعد آپ سیکھ لیتے ہیں. لیکن پاکستان نے یہ اس سے سیکھا کہ 2015 میں آپ نے چائنا کے ساتھ اور معاہدے کر لیے جس میں آپ نے ٹائم بھی ایکسٹینڈ کر دیا, آپ نے پیسے بھی ایکسٹینڈ کر دیے. تو جی یہ کچھ کالے سچ ہیں جو بتانا ہم لازمی سمجھتے تھے. اور تو یاسر مجھے فی الحال آپ یہ بتائیں کہ ڈونٹ یو تھنک دیٹ کہ ہم ان کو سو کر سکتے ہیں, لائک انہوں نے اتنا ہمارے ساتھ گھپلا کیا ہے پیپیز نے, وائی وی کانٹ سو دیم. اچھا جب پی پی کی حکومت تھی تب ایٹ دیٹ ٹائم وی ٹرائی ٹو سو دیم ان پاکستان کورٹس, لیکن اس کا ہمیں یہ ارجانہ بھگتنا پڑا کہ جو ہم نے رینٹڈ پاور پلانٹس پاکستان میں تب پی پی کی گورنمنٹ نے ڈیورنگ دا پی پی کی گورنمنٹ کے اندر پی پی کی گورنمنٹ کے دوران آصف علی زرداری نے رینٹل پاور پلانٹس پاکستان میں لگائے. ٹھیک ہے, جو باہر کنٹری سے آئے انہوں نے وہاں پر ان کو رینٹ دیا اور ان سے الیکٹریسٹی پروڈیوس کی, جس کے اوپر کافی اس کے بعد ان کے خلاف وہ پاکستانی کورٹس کے اندر کیسز وغیرہ ہوئے اور بہت ساری اس کی ہیئرنگ وغیرہ ہوئی, جس کے نتیجے میں ان کو فائن بھی ہوا اور جو رینٹل آئے ہوئے تھے ان کے اوپر بھی فائن ہوا. اور ان کے جب وہ واپس جانے لگے تو ان کے جتنے بھی بحری جہاز تھے وہ سارے روک لیے گئے, جس کی بنا پہ وہ انٹرنیشنل کورٹ میں گئے. وہاں پر جا کے انہوں نے پاکستان کے اوپر کیس کیا اور وہ جتنے بھی تھے وہ سارے ٹرکش سے آئے ہوئے تھے. ٹرکی سے جب کیس کیا تو پاکستان واز لائبل ٹو پے مور دین 1 ٹریلین ٹو سیٹل آؤٹ آل دا ہول کنفلکٹ. ٹھیک ہے, تو اس سے ہمیں یہ اس سے بچے ہم اس طرح کے جو طیب اردگان ہیں وی ہیڈ بیٹر ریلیشن ود ہم, تو انہوں نے ہمیں جتنے بھی پیسے تھے وہ سارے معاف کر دیے. تو آربیٹریشن کا بھی اس طرح کر کے سچویشن ہے نا کہ آپ پہلے ایک ایگریمنٹ کر رہے ہیں, جب آپ نے ایگریمنٹ کر لیا ہے آپ نے لکھا ہوا ہے کہ یار یہ میرا ایگریمنٹ ہے آپ کے, آپ ہے ہم نہیں سائن کیا, ہم نے سائن کیا, تو ہم کیا پرسو کریں گے جب آپ نے خود ایگریمنٹ کر لیا کہ ٹھیک ہے سارا کچھ ایسے ایسے ہوگا, تو کورٹ کیا ہی کرے, کیا کرتے ہیں. اور میں ساتھ میں بات بتاتا جاؤں کہ بہت سارے پوڈ کاسٹ اور بھی میں نے دیکھی, ویڈیوز دیکھی جس میں وہ بتا رہے تھے کہ اس کا یہ سولوشن, اس کا سولوشن یہ ہے. ٹو بی آنیسٹ اس کا کوئی سولوشن نہیں ہے. ہاں یہ سولوشن ہے کہ جب یہ اس کا ٹائم اینڈ پیریڈ آ جائے تو اس کے بعد ہم کوئی اور مزید کانٹیکٹ نہ کریں. خیر یاسر یہیں پر پوڈ کاسٹ کو اینڈ کرتے ہیں. ہم نے آپ کے لیے اپنے ویورز کے لیے یہ جو آئی پی پیز کا معاملہ ہے ابھی یہاں ختم نہیں ہوا, اس پوڈ کاسٹ میں بالکل ختم نہیں ہوا, یہ بہت لمبا بہت سنگین معاملہ ہے. ہم نے اسے 3 پارٹس میں بریک ڈاؤن کیا ہے. آج ہم نے بالکل انیشیل لیول پہ پرابلم آپ کو ایڈریس کی, پرابلم تھی کیا ہے, کیا کس طرح کنہوں نے کانٹریکٹس کیے, کیا کیا ان کانٹریکٹ سے نقصان ہو رہا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ کے اندر, نیکسٹ ایپیسوڈ کے اندر ہم آگے اس کو فردر لے کے چلیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ کیا اس کے اوپر کبھی انکوائری نہیں بیٹھی, انکوائری بیٹھی تو رپورٹ بنی, تو رپورٹ بنی تو اس رپورٹ کو چھپایا کس نے اس رپورٹ کو باہر آنے سے بند کر دیا, کس نے پاکستان کو اس دلدل میں دسے رہنے دیا جب کہ جانتا تھا کہ پاکستان کتنے خسارے میں جا رہا ہے. اس کے بعد انشاءاللہ تیسرے پارٹ میں ہم ڈسکس کریں گے کہ کس طرح اوور کم کیا جا سکتا ہے اس پرابلم کو, یا کس طرح ہم کسی نہ کسی طریقے سے جان چھڑوا سکتے ہیں, یا ہم لائک نیگوشیٹ کر سکتے ہیں, نئی ٹرمز پہ انہیں منا سکتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ پوڈ کاسٹ کے اندر, نیکسٹ ایپیسوڈ کے اندر اس مسئلے کو اور بھی ان ڈیپتھ جا کے اس مسئلے میں جو بھی اس کے اسٹیک ہولڈرز ہیں اور اپس اینڈ ڈاؤن جو کچھ رہتا ہے وہ ول ٹیل ایوریتھنگ. آگے یہ تقریباً انیشیل اپنے اسٹیج کی پکڑی ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ کے لیے, نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے اسٹے ٹیون رہیے گا. کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے, ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب شیئر ضرور کیجیے اور سپورٹ کرتے رہیے, کیونکہ ہماری جو ریسرچ ٹیم ہے بیک اینڈ پہ بیٹھی ہے وہ بہت محنت کر کے ہمارے لیے یہ کانٹینٹ نکالتی ہے, ہمارے لیے فیکٹس اینڈ فگر اتنی بڑی رپورٹس نکالتے تاکہ ہم آپ کو بتا سکیں کہ آپ کے ساتھ کس طرح
طرح گھپلا کیا جا رہا ہے اور آپ کی جیبوں پر کس طرح ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. سو شکریہ.